القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ ایک صبح سے جو جلوس ہماری آپ حضرات کے درمیان رہی ہے وہ اپنی اختتامی منزل پر ہے. ماشاءاللہ دن بھر ذاکرین خطاب کرتے رہے، انجمن نوحہ پڑھتی رہی، بستی والے مصاب ہوتے رہے، زائرین اس ذکر میں شریک رہے. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انجمنیں جا چکی ہیں، ذاکرین جا چکے ہیں، جلوس کی آخری منزل ہے، بس بستی والے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رات بھر جگ کر اہتمام عزائے امام حسین کیا. اس تھکن کے باوجود اب تھوڑی دیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبرکات جن سے آغاز جلوس ہوا تھا اب انہی تبرکات پر اختتام جلوس ہو رہا ہے. آئیے میں آپ کی خدمت میں دعائیہ کلمات کہوں کہ پروردگار بحق امام حسین علیہ السلام تمام شرکائے جلوس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ بستی کی ہر فرد کو، ہر شخص کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو لوگ بھی جلوس عزا میں دامے درہمے سخنے حاضر تھے بادر امام حسین ان سب کی دلی حاجات پوری کر لے. بعزیزوں زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بس تبرکات پیش کرنا ہے اور آپ زیارت کریں. انشاءاللہ آئندہ برس کے لیے یہ جلوس ملتوی ہو جائے گا. مگر ایک صدمہ ہے کہ جو ہم رو کے کہتے ہیں بی بی ہم سے حق کے گریہ ادا نہ ہو سکا. اے بی بی ہم اب بھی تشنا ہیں، ہم اب بھی آپ کے لال کو رو نہیں سکے ہیں. تو نوجوانوں یہ مت فکر میں ڈوبنا کہ مجمع نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، مگر یہ ضرور سوچنا کہ ایک اجڑی ہوئی بی بی جو سب سے پہلے مجلس میں آتی ہے وہ سب سے بعد میں مجلس سے جاتی ہے، وہ بی بی اب بھی تمہارے آنسو کی منتظر ہوگی. نوجوانوں آمادہ ہو جاؤ، تمہاری نگاہوں کے سامنے تبرکات آنے والے ہیں. پتہ ہے سب سے پہلے عباس غازی کا علم آ رہا ہے. یہ کون عباس ہے؟ یہ وہی عباس کا علم ہے کہ جب حسین سے اجازت لے رہے تھے آقا رن کی رضا دے دے، مولا اذن بغا دے دے، تو حسین نے کہا عباس کیسے اجازت دوں، تم لشکر کے علمدار ہو. مگر جب اصحاب مارے گئے، انصار قربان ہو گئے، گود کے پالے شہید ہو گئے، تو عباس نے کہا آقا اجازت دے دے. اب جو حسین نے وہ جملہ کہا تو پلٹ کے عباس نے کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی علمداری کروں. حسین مایوس ہو گئے. اب جو عباس کے ہاتھوں میں ٹوٹا ہوا نیزہ دیا تو عباس خیمے کے قریب آئے. عزادارو لو تمہاری نظروں کے سامنے عباس غازی کا علم لایا جا رہا ہے، بڑھ کے زیارت کر لو، جو دعائیں ہو مانگ لو، اس لیے کہ باب الحوائج کی نشانی آ رہی ہے. ذرا علم کو غور سے دیکھیے تو شاید علم کی پیشانی پہ آپ کو ارمانوں والی مشک نظر آئے. یہ وہی مشک ہے جسے سکینہ نے ارمانوں سے باندھا تھا، مگر کیا پتا تھا کہ ادھر عباس مشک و علم لے کے دریا پہ آئیں گے، ادھر ساری فوجیں عباس پہ حملہ کریں گی. ارے عباس نے مشک میں سوکھی ہوئی پانی تو بھرا، مگر جو مشک پانی سے بھر کے عباس چلے تو ایک آواز آئی عباس کو چاروں طرف سے گھیر لو. عباس پانی نہ پہنچانے پائے. لکھا ہے کہ 400 عباس پہ حملے ہوئے. ایک ظالم نے دایا شانہ قلم کیا،
دیر نہ گزری بایا شانہ قلم ہوا۔ ارے عباس کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھوں کا تیر نکالنے کے واسطے سر کو جھکایا تو ایک ظالم نے آہنی کو سر پہ مارا۔ عباس تیورا کے زمین پہ آئے، اب جو زمین پہ آنا تھا آواز دی آقا میرا سلام۔ اے نوجوانوں دعا کرنا خدا کسی بھائی کو کسی بھائی کا یہ دن نہ دکھائے۔ ارے اب جو حسین عباس کے لاشے پہ پہنچے تو طلب کے مرثیہ پڑا الان ان کثرت ظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی، عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ اے عزادارو عباس کا جنازہ حسین اٹھا تو نہ سکے، لکھا ہے کہ اکبر نے علم اٹھایا اور حسین پیچھے پیچھے مرثیہ کرتے ہوئے چلے۔ اب جو علم خیمے کے قریب آیا تو نوجوانوں ایک احساس کا جملہ پڑھوں، دیکھیں خدا نہ کرے کہ کسی کے گھر میں دور سے یا باہر سے کوئی جنازہ آئے، جب جنازہ آتا ہے تو عورتیں بے قرار ہو کے دہلیز پہ آ جاتی ہے۔ ارے یہ منظر تو تب نظر آیا کہ جب اکبر علم لے کے آئے، ارے دہلیز پہ خیمے میں کی عورتوں کا ہجوم تھا، سیدانیاں چیخ رہی تھی۔ لکھا ہے کہ مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیبیاں ماتم کی سب بچھائے، ارے خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جو لائے، ایک غل ہوا کہ مر گئے عباس ہائے ہائے، ارے سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی اور منہ پیٹ کر علم سے سکینہ لپٹ گئی۔ لو عزادارو دن بھر کے تھکے ہونا بآخری پرسہ ہے، تمہیں موقع بھی نہیں ملا ہوگا عزاداروں کی خدمت کے واسطے کہ کم از کم جلوس میں تم وقت دے پاتے۔ آؤ یا آخری مرحلہ ہے، جیسے چاہو سیدہ کے لال کو پرسہ دے لو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا روئیے، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ علامہ دربندی اسرار شہادت میں لکھتے ہیں کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے کوئی آئے یا نہ آئے، مگر شام سے اٹھ کے ایک بی بی زندان شام میں آ کے کہتی ہے اماں، زندان شام میں آ کے کہتی سکینہ آؤ میرے ہمراہ چلو۔ جب ننھی سی بچی کو لے کے آتی ہے تو جنت البقیع آگے کہتی اماں میرے بھیا کے عزادار آ گئے، اے اماں میرے بھیا کی مجلس ہو رہی ہے۔ عزادارو بس شہزادی زینب کو پرسہ دینا تھا، اس لیے میں نے یہ جملہ کہا، لیکن اب میں جملہ بدل رہا ہوں۔ اب تک آپ پرسہ بیویوں کو دے رہے تھے، لیکن لو عزادارو اب آپ کے سامنے اماریوں کی آمد ہے۔ آگے آگے اماری بی بی زینب کی ہوگی، پیچھے پیچھے جناب ام رباب و کلثوم کی، ان کے پیچھے ام لیلہ ام فروا کی، ان کے پیچھے جناب فضہ کی، اور ان کے پیچھے ایک اجڑے ہوئے گہوارے کی یاد ہوگی۔ لو رفتہ رفتہ تمہاری نظروں کے سامنے اماریاں آ رہی ہیں، میں ایک ایک فقرہ پڑھتا جا رہا ہوں، ذرا نگاہیں اٹھا کے دیکھو۔ سب سے آگے علی کی بیٹی زینب کی اماری ہے، جس کے لیے روایتیں کہتی ہیں کہ زینب کو راہ کوفہ و شام میں اتنے نیزے مارے گئے کہ زندگی بھر علی کی بیٹی پشت کے بل سو نہیں سکے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے پیچھے ام رباب کی سواری کہ جن کی گود اجڑ گئی، جن کا سہاگ اجڑ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کربلا سے مدینے جانے لگی تو انہوں نے کہا بی بی زینب آپ کے سر پہ شوہر کا سایہ ہے، مگر وہ بی بی کیا مدینے جائے جس کی گود بھی اجڑ گئی، جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا۔ عزادارو اس اماری کے پیچھے پیچھے ام لیلہ اور ام فروا کی اماری، ظاہر ہے کہ قاسم و اکبر کی ماں کی اماری ہے۔ ذرا اور نگاہوں کو اٹھاؤ، سب سے پیچھے ان سے پیچھے جناب فضہ کی اماری ہے، مگر نگاہوں کو اٹھا کے دیکھو تو سب سے پیچھے گہوارے والی اماری ہے۔ سمجھ گئے یہ کوئی اماری نہیں ہے بلکہ یہ اصغر کے گہوارے کی وہ نشانی ہے کہ جس کے لیے روایتوں نے کہا کہ شام غریبہ کی چلی ہوئی رات پار ایک بی بی زمین میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ جب غور کیا گیا تو وہ رباب تھی۔ پوچھا بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو اسی ماں نے چیخ کے کہا اے بی بیو میں اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ لو عزادارو، اماریوں کا سلسلہ تمام ہوا، بس دو تبرک ہے، ایک بیمار کا بستر ہے اور ایک غریب کربلا کی سواری ہے۔ لو اپنے آپ کو آمادہ کر لو۔ میں جوانوں تم سے خطاب کر رہا ہوں نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، نہیں پتا آئندہ محرم سفر، آئندہ برس ہمیں 22 سفر کا یہ جلوس ملے نہ ملے، نہیں پتا زندگی وفا کرے نہ کرے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس بیمار کا بستر آ رہا ہے کہ خدا کسی کو دنیا میں ایسا یتیم نہ کرے۔ ادھر بابا کا سایہ سر سے اٹھا، ادھر ظالموں نے خیموں میں آگ لگائی۔ ارے 11 محرم آئی تو سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توقے خار ڈالا گیا۔ ارے میرے بیمار امام کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک حالت رکوع میں چلایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لو عزادارو، اسی امام چہارم کا شبیہ تابوت برآمد ہو رہا ہے۔ اب جو جنازہ بیمار کا آئے نا، اے نوجوانوں پڑھ کے بوسہ لے لینا، اور تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جب غریب کے جنازے پہ نظر پڑے تو اپنی صحت کے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ وہ بیمار ہے جسے مسلسل ہتھکڑیوں میں جکڑا رکھا گیا۔ اور جب 25 محرم آئی اور امام باقر نے اپنے بابا کو غسل دینے کے لیے پیراہن اتارا تو چیخ کے ماتم کیا۔ کسی نے پوچھا مولا باقر آخر اتنا گریہ کیوں کیا؟ تو امام باقر نے کہا کہ میں کیوں نہ روتا، دنیا کا زخم سال بھر میں بھر جاتا ہے، مگر میرا بابا ایسا زخمی تھا کہ جس کے لنگر کا زخم 40 سال سے ہرا رہا۔ جب میں نے پیراہن اٹھارا تو کمر کی ہڈیاں چور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، ہو گئی تقریر، دے چکے پرساب، مجلس تمام ہے، آخری ہمارا آخری سواری ہے، غریب کی سواری ہے۔ ایک فقرہ سن لو، یہ اس کی سواری ہے کہ جسے حسین کہتے ہیں۔ سب سے رخصت ہونے کے بعد فرزند فاطمہ میدان قتال میں آئے اور بلا کا جہاد کیا۔ لوگ کہتے تھے حسین رک جاؤ، اکبر کا واسطہ ٹھہر جاؤ، قاسم کا واسطہ رک جاؤ، عباس کا واسطہ ٹھہر جاؤ۔ حسین جنگ کرتے جاتے تھے، کہتے تھے ظالمو، میرے اکبر کو مار ڈالا، مجھے روکتے ہو، میرے چاند سے قاسم کو پامال کر ڈالا، مجھے روکتے ہو، میرے برابر کے بھائی کا بازو کاٹا، مجھے روکتے ہو، ارے میرے اصغر کے گلے میں تیرے سے شعبہ مارا، مجھے روکتے ہو۔ حسین جنگ کرتے جا رہے تھے کہ اتنے میں آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے تلوار رکھی، ایک نے دائیں بازو پہ وار، دوسرے نے بائیں ہاتھ پہ تلوار، سینے پہ نیزہ، پیشانی پہ برچی۔ حسین گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، اب جو زین سے زمین پہ آئے، حسین کا لاشا تیروں پہ معلق، شمر آگے بڑھا، اپنا نجس قدم پشت حسین پہ رکھا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، خنجر چلا، آواز گونجی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا۔ ادھر حسین کے قتل کا اعلان ہوا، ادھر ذوالجناح آگے بڑھا، جہاں تک ممکن ہوا حسین کے جسم پہ آنے والے تیروں کو روکا، مگر عزاداروں جب ذوالجناح کی باہیں کٹ گئی، زین ڈل گیا، تیر جسموں میں اتر گیا، تو ذوالجناح دوڑتا ہوا مقتل سے خیمے تلک آیا، زبانے پہ زبانی میں کہتا رہا، اے سکینہ بابا مارا گیا، تو یتیم ہو گئی۔ ارے چاند سی بچی ذوالجناح کے سموں سے لپٹ گئی، اے ذوالجناح صرف اتنا بتا دے کہ میرا بابا پیاسا ذبح ہوا یا وقت ذبح کسی نے پانی بھی دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔